سلام دعا کے بعد بات چیت ہوتی رہی اور اس نے آخر میں پوچھا، کہا ہلی تم کس چیز کی پریشان ہو، تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اس روایت کا تھوڑا سا میرے دل میں اطمینان حاصل نہیں ہو رہا اور میں 40 شب جمعہ آیا ہوں لیکن ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا امام کی جانب سے۔ کہا ہلی اگر میں تمہیں کوئی بات حل کراؤں تو ممکن ہے تمہارے لیے؟ کہا آپ بتائیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ کسی شکار پر گیا اور وہ گم ہو گیا اور پیاس اور بھوک سے مرنے والا تھا۔ جب وہ ایک جنگل میں ایک شخص کے پاس ایک جھونپڑی میں پہنچا تو اس کے پاس صرف ایک بکری تھی۔ اس نے بادشاہ کو بچانے کے لیے پہلے تو اس بکری کا دودھ نکال کر بادشاہ کو پلایا تاکہ اس کی پیاس ختم ہو، اور پھر بادشاہ کو اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسی بکری جو اس کی کل کائنات تھی اسے اس نے ذبح کر کے بادشاہ کو کھلا دیا۔ کہا جب بادشاہ واپس اپنی سلطنت میں پہنچا تو یہی شخص ایک مرتبہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا ہلی تم یہ بتاؤ کہ اگر بادشاہ اس کو اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ علامہ نے بہت سوچ کر جواب دیا، کہا کہ اگر یہ بادشاہ واقعاً عادل ہے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ یہ اپنی پوری سلطنت اس شخص کے حوالے کر دے۔ پوچھا کیوں ہلی، کیوں یہ کہہ رہے ہو؟ کہا جب بادشاہ کو ضرورت تھی اس نے اپنی ساری کائنات بادشاہ پر قربان کر دی، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے بادشاہ پر قربان کر کے اسے بچا لیا۔ آج اگر بادشاہ اسے کوئی بدلہ دینا چاہتا ہے تو بدلہ صرف یہ ہوگا کہ جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے وہ اسے لوٹا دے۔ کہا ہلی اب سوچ کے بتاؤ کیا حسین نے خدا کی خدائی کو بچانے کے لیے کربلا میں کسی چیز کی کمی کی، یا حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ اللہ بکہتے میں تڑپ کر رہ گیا۔ اس اسرا میں اس کا تازیانہ گھوڑا چلانے والا زمین پر گرا، میں نے اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، دیا اور کہا کاش یہ جواب مجھے امام دیتے۔ کہا ہلی عجب نہیں ہے کہ جسے تو یہ تازیانہ دے رہا ہے وہ زمانے کا امام عزادار حسین نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ یہ وقت کربلا میں وہ ہے کہ جب حسین کے سارے انصار شہید ہو چکے، حتیٰ ایک ایک کر کے حسین اپنے بچوں کے لاشیں بھی اٹھا کر لاتا رہا ہے۔ خدا جانے حسین کی پیاس زیادہ ہے یا حسین کے دل پر لگے ہوئے زخموں کی تعداد زیادہ، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لایا، کہا علت دنیا بعدک العفا علی اکبر، علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ لیکن جب تک عباس زندہ تھے حسین کی کمر سیدھی تھی۔ بس عزادارو جس وقت عباس کربلا میں فرات کے کنارے شہید ہوئے، ایک مرتبہ کمر تھام کے کہا الآن ان کا سارا ظاہری۔ عزادارو جب تک عباس موجود تھا کسی کی آس نہیں ٹوٹی تھی، لیکن عباس کی شہادت کے بعد حسین بھی بے آس ہو گئے، زینب بھی بے آس ہو گئے۔ لیکن جانتے ہو عزیزو کس نے حسین کو سب سے زیادہ شکستہ کیا؟ وہ حسین کے 6 مہینے کا بچہ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حسین پشت خیمہ اپنے امی اصغر کو دفنا چکے،
اور آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے تو خدا جانے علی اصغر کی شہادت میں حسین کو کتنا توڑ دیا تھا کہ بیویاں ایک بار حسین کو پہچان نہ سکی۔ حیرت سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے مولا کو سمجھ آ گیا۔ ایک مرتبہ سلام، السلام علیکی یا زینب، السلام علیکی یا ام کلثوم، السلام علیکی یا سکینہ، السلام علیکی یا رقیہ، علیکن منی السلام۔ بس عزادارو اس سلام کا گونجنا تھا۔ بیویاں آ کر حسین کے دامن سے لپٹ کر رونے لگی۔ ارے جب تک عباس موجود تھا بیویوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا، لیکن اب جو حسین جانے لگے بیویوں نے تڑپ کر پوچھا، کہا مولا مولا ہمیں کس کے سہارے جا رہے، کس کے سہارے چھوڑ کر جا۔ حسین نے ایک مرتبہ سب کو سہارا دیا، میری بہن زینب اب اس کے بعد یہ ساری خواتین، یہ سارے بچے، ارے میری امانت سید سجاد، یہ سب تمہارے حوالے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے خیمے میں گئے۔ عزاداروں مجھے نہیں معلوم میرا امام کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن راوی کہتے ہیں اپنے سامان میں سے حسین نے ایک بہت ہی پرانا سا اور ایک بہت ہی بوسیدہ سا کرتا نکالا، اور اس کے بعد اس کرتے کو پارا پارا کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس کرتے کو پہنا اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنا لباس پہنا۔ جب اس کرتے کو پارا پارا کر کے پہن رہے تھے تو جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ ایک مرتبہ آ کر پوچھا، بھیا یہ بوسیدہ لباس کس لیے پہن رہے ہو؟ کہا زینب تجھے معلوم نہیں، ارے یہ اشقیاء میری شہادت کے بعد ارے میرے بدن پر لباس رہنے نہیں دیں گے، یہ پھٹا ہوا پہن رہا ہو، شاید اسے بے ارزش سمجھ کر کوئی چھوڑ۔ بس عزادارو حسین کی آخری رخصت کا وقت ہے، حسین کی وداع کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کے نزدیک پہنچے اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ حسرت سے گنج شہیدہ کی جانب دیکھا، شاید آواز دے کر کہنا چاہتے ہو، ارے کہاں ہے وہ جوان جو حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھامتے تھے؟ کوئی حسین کی گھوڑے کی رکاب کو تھامتا تھا، کوئی حسین کو سہارا دے کر سوار کرتا۔ ابھی حسرت سے دیکھ رہے تھے، جناب زینب آگے بڑھی، بڑھ کر کہا بھائی آج زینب تمہیں سوار کرائے گی۔ حسین اپنے ذوالجناح پر سوار ہو گئے۔ بس عزادارو چاہتے ہیں حسین کہ رخصت ہو، اپنے گھوڑے کو ایک مرتبہ حرکت کا اشارہ کیا، لیکن حسین کا ذوالجناح حرکت نہیں کر رہا، حسین کا گھوڑا حرکت نہیں کر رہا۔ آپ نے ایک مرتبہ پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر کہا، اے میرے ساتھی، اے میرے وفادار دوست، مجھے معلوم ہے تو بھی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن میرے ساتھی کچھ دیر کی زحمت اور ہے۔ حسین تجھے کچھ دیر کی زحمت اور دینا چاہتا ہے، لیکن اسب حرکت نہیں کر رہا۔ امام نے ایک مرتبہ پھر مخاطب کیا، اس مرتبہ اس نے اپنی گردن کو زمین کی طرف کیا۔ امام نے اب جو نیچے کی جانب دیکھا 4 سالہ بچی سمو کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگا کر حسین نے پیار کیا۔ مجھے نہیں پتا حسین نے سکینہ کو کیسے ودا کیا، لیکن جب حسین خیموں سے نکلے تو ساری بیویاں دروازے پر بیٹھ کر حسین کا انتظار کرنے لگی کہ شاید ہمارا مولا واپس آ جائے۔
بس عزادارو حسین نے میدان میں آنے کے بعد ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جب ان اشقیاء نے تیروں سے اس کا جواب دیا تو آپ نے ایک مرتبہ فوج پر حملہ کیا۔ فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے آؤ اے اشقیاء اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر شہید ہو گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس شہید ہو گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کی کمر تم نے توڑ دی۔ اشقیاء کہتے ہیں حسین کے چہرے پر عجیب سا اطمینان ہے اور ایسا حملہ کر رہے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں سارا کا سارا لشکر بھاگنے لگتا ہے۔ لیکن عصر کا وقت ہوا، ایک مرتبہ ندائے غیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کر حسین کی طرف آئے۔ تب مقاتل نے عجیب جملے لکھے، جس کے ہاتھ میں جو تھا حسین کو مارنا شروع کیا۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر ماری، کسی نے نیزہ، کسی نے تلوار۔ جس ملعون کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے حسین کو پتھر مارے، سر سے لے کر پیر تک میرا مولا زخمی ہو گیا۔ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو گودال میں لے کر آئے اور آ کر اپنے ساتھی سے کہا، اے میرے باوفا، اے میرے اسب باوفا، میرے ساتھی، مجھے میری وعدہ گاہ میں لے جا۔ بس عزادارو جہاں مقتل گاہ ہے، ایک مرتبہ گھوڑا وہاں پہنچا، اس نے محسوس کیا کہ حسین بہت زخمی ہے، پورا بدن تیروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس گھوڑے نے سوچا کہ شاید حسین آرام سے زین سے نہ اتر سکے۔ ایک مرتبہ عجب کام کیا، اپنے آپ کو اس نے کربلا کی ریت پر پہلو کے بل لٹا دیا کہ میرا مولا آسانی سے زین سے زمین پر اتر آئے۔ بس عزادارو حسین زین سے جدا تو ہو گئے، لیکن مقتل کے الفاظ ہیں، حسین زمین پر نہیں آئے بلکہ آپ کا بدن تیروں کے اوپر معلق تھا۔ لیکن عزادارو حسین کا وفادار ساتھی ہے۔ ایک مرتبہ یہ گھوڑا کھڑا ہوا، حسین کے طواف کرنے لگا، لیکن بے زبان جانور ہے، جانتا نہیں ہے کیا کرے۔ ایک مرتبہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے آگے بڑھ کر ایک عجیب سا کام شروع کیا، اپنے دانتوں میں دبا کر حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ دانتوں میں دباتا جاتا تھا، تیر کو حسین کے بدن سے نکالتا تھا۔ اتنے میں کچھ اشقیاء آگے بڑھے، ابھی حسین دو زانو ہو کر بیٹھے تھے، کسی ملعون نے پتھر مارا، حسین کی پیشانی پر آ کر رکھا، ارے میرے مولا کی پیشانی سے خون ابل کر بہنا شروع ہو گیا۔ میرا مولا اپنے دامن سے اپنی پیشانی کا خون صاف کرنا چاہتا تھا، اے ملعون نے تیر مارا، ارے ہاتھ پر لگا، پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ ابھی حسین نے وہ تیر نکالا تھا، ہرملا ملعون نے آگے بڑھ کر ایک اور تیر سے شہبہ حسین کی طرف پھینکا، گلے کے مقام پر آ کر لگا۔ یہ وہ تیر تھا کہ جس میں حسین کا زمین پر گرا دیا۔ بس عزادارو
کچھ ملعون آگے بڑھے، کسی نے آواز لگا کر کہا ارے یہ گھوڑا بڑا قیمتی ہے، اس گھوڑے کو پکڑ لو۔ کچھ ملعون آگے بڑھے، اس گھوڑے نے ان کو واصل جہنم کیا۔ تو شمر نے آواز لگائی، کہا اس گھوڑے کو بھی مار دو۔ جب لوگوں نے ذوالجناح کو مارنے کی کوشش کی، عزادارو یہ دوبارہ دوڑ کر حسین کے پاس پہنچا۔ بے زبان جانور ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، بس اس نے ایک عجیب کام کیا۔ ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں غلطاں کیا اور دوڑتا ہوا خیموں کی طرف روانہ ہو گیا، خیموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ بس عزادارو وہ بیویاں جو خیمے کے دروازے پر بیٹھی تھی حسین کی منتظر تھے، جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، بیویاں ایک مرتبہ یہ سمجھ کر کے حسین آ گئے، ایک مرتبہ جب باہر نکلی تو دیکھا ذوالجناح خالی چلا رہا۔ بیویوں نے ذوالجناح کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد ماتم کرنا شروع کیا، لیکن جناب زینب آگے بڑھی اور جو ذوالجناح کی پیشانی پر بھائی کے خون کی خوشبو کو سونگھا۔ ایک مرتبہ بیوی سمجھ گئی اور چلی ہے ایک مرتبہ تلہ زینبیہ کے جانب۔ ادھر حسین کی 4 سالہ بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کی لگام کو تھاما اور تھام کر کہنے لگی اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے گھوڑے، بس مجھے اتنا بتا دے، ارے ظالموں نے میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے پانی پلایا یا پیاسا ہی میرے بابا کو قتل کر دے۔ بس عزادارو زینب دوڑتی ہوئی تلہ زینبیہ کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تلہ زینبیہ پر پہنچی تھی، گودال میں نگاہ کی، شمر ملعون پشت حسین پر سوار